بسم اللہ الرحمن الرحیم 8 کلاس آج ہم پڑھیں گے حاصل مصدر اور اسم کیفیت پڑھیں گے۔ حاصل مصدر وہ اسم ہوتا ہے جو مصدر سے بنا ہو۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کی تعریف یہ ہے گرامر میں جو کلمہ خود کسی لفظ سے نہ بنا ہو مگر اس سے کئی دوسرے الفاظ بنائے جا سکتے ہوں، مصدر کہلاتا ہے۔ مصدر کی پہچان ہم پڑھ چکے ہیں کہ مصدر کے آخر میں نون الف نا آتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی علامت یا اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ مصدر کا صیغہ وہ ہوتا ہے جس کے آخر سے نون الف نا ہٹا دیں تو باقی جو بچنے والا صیغہ ہوتا ہے وہ فعل امر کا صیغہ بچتا ہے۔ جیسے کھیلنا میں نون الف نا اتار دیں گے، ہٹائیں گے تو کھیل، لفظ کھیل بچے گا، یہ فعل امر کا صیغہ بچ جائے گا، تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ کھیلنا پورا لفظ جو ہے یہ مصدر ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں جی حاصل مصدر۔ حاصل مصدر وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو اور جس میں مصدری معنی پائے جائیں۔ مثلا چہکنا یہ مصدر ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ نون الف نا اگر ہم ہٹائیں گے تو چہک، اس میں حکم دیا جا رہا ہے، فعل امر بچ جائے گا لفظ چہک، تو پہچان یہ ہے چہکنا، نون الف نا یہ لفظ مکمل جو ہے یہ مصدر ہے، اس سے آگے لفظ جو بنا ہے چہک یہ حاصل مصدر ہے۔ ملنا سے ملاپ، یعنی کہ جس میں مصدری معنی پائے جا رہے ہیں۔ سجانا سے سجاوٹ، مصدری معنی پائے جا رہے ہیں، یہ حاصل مصدر ہے۔ چمکنا سے چمک، یہ حاصل مصدر کے صیغے ہیں، الفاظ ہیں۔ اسم کیفیت جو الفاظ کسی اسم کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کریں لیکن وہ مصدر سے نہ بنے ہوں انہیں اسم کیفیت کہتے ہیں۔ مثلا جاہل سے جہالت، شریف سے شرافت، نیک سے نیکی، سچ سے سچائی۔ یعنی جاہل سے جہالت، یہ جاہل لفظ یہ مصدر نہیں ہے، تو مصدر نہیں ہونا چاہیے، اس سے آگے جو لفظ بنتا ہے وہ اسم کیفیت ہے۔ تعریف میں بھی یہی پڑھا ہے، جو الفاظ کسی اسم کی حالت یا کیفیت کو ظاہر کریں لیکن وہ مصدر سے نہ بنے ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ مصدر سے نہ بنے ہوں، انہیں اسماء کیفیت کہتے ہیں۔ جاہل سے جہالت، شریف سے شرافت، نیک سے نیکی، سچ سے سچائی۔ اسم کیفیت کی چند مثالیں ذہن نشین کر لیں۔ اصل سے اصلیت، اچھا سے اچھائی، فقیر سے فقیری، آدمی سے آدمیت، اکثر سے اکثریت، انسان سے انسانیت، حیران سے حیرانی یا حیرت، ذہن سے ذہانت، ذلیل سے ذلت۔ یہ ہے اسماء کیفیت۔ عزیز طلبہ، حاصل مصدر اور اسم کیفیت امید ہے آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ اس سبق کو اچھی طرح مکمل یاد کریں۔